تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. سورۃ النساء آیت نمبر 36 یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حقوق اللہ اور حقوق العباد بیان فرمایا. پہلے اس آیت کا ترجمہ اور سماعت فرما لیجیے، پھر آگے اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ. والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور مساکین کے ساتھ. والجار ذی القربیٰ، اور جو قریبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ. والجار الجنب، اور جو دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ. والصاحب بالجنب، اور جو قریب کا ساتھی ہے ہم نشین اس کے ساتھ. وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں لوڈیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور فخر کرنے والا ہو. اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حقوق اللہ کو بیان فرمایا. حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد. جن حقوق کا تعلق اللہ سے ہے اسے ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، اور جن کا تعلق بندوں سے ہے اسے ہم کہتے ہیں حقوق العباد. اس آیت میں اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کو بیان فرمایا اور حقوق العباد کو بیان فرمایا. حقوق اللہ کے بارے میں جو کچھ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بندگی کرو. بندگی کے لائق کون ہے؟ اللہ کے ساتھ. اسی کی بندگی ہے، اسی کی عبادت ہے. اللہ کی بندگی کرو. بندگی کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہم یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کے ساتھ کسی کو، یعنی کسی کو لائق عبادت سمجھنا، کسی اور کو معبود سمجھنا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے اللہ کی صفات ہے، ویسے کسی اور کے لیے ماننا تو یہ شرک ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ. یہ اللہ کا حق ہے، یہ بندے پر اللہ کا حق ہے کہ اس کو جب رب مان لیا، خالق مان لیا، رازق مان لیا تو وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ تقاضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. اس کے بعد پھر آگے اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو بیان کیا. سب سے پہلے جو حق بیان کیا گیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو. والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟
والدین کا ادب کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی نافرمانی سے بچتے رہنا، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے کوشاں رہنا، اپنے والدین کے دل کو خوش رکھنا، اپنے والدین کی بالخصوص بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا اور اپنی استطاعت کے مطابق ان پر خرچ کرنا، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ۔ تو بڑھاپا اگر والدین بوڑھے ہیں تو آپ کے لیے تو جنت کمانے کا موقع ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، بالخصوص بڑھاپے میں ان کی خدمت کرو، جنت حاصل کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ بشر قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ سنیے بڑا پیارا فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری اس کو روایت فرماتے ہیں، فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو جائے، رزق بڑھ جائے، فرمایا اور اس کی عمر بھی لمبی ہو، رزق بڑھ جائے اور عمر بھی لمبی ہو، ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہمیں سے ہر کوئی چاہے گا کہ میرا رزق بڑھ جائے، میری عمر لمبی ہو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نسخہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا کرو؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چچا کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، جو قریبی عزیز ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، کزنز ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے خاندان والوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت تمہاری عمر بھی لمبی فرما دے گا، تمہارا رزق بھی بڑھا دے گا۔ پھر آگے فرمایا والمساکین، اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور فرمایا جو بلکہ اس سے پہلے فرمایا والیتامہ، اور یتیم کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتامہ اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مسکین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبر گیری کرنے والا راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنے والے کی طرح۔ یہ مسکین کی خبر گیری کی اور کوئی بیوہ ہے اس کی خبر گیری کی، اس پر خرچ کیا، اس کی اعانت کی، وہ گویا ایسے ہے جسے اس نے راہ خدا میں یعنی جہاد کرنے والوں پر جیسے خرچ کرنے کا ثواب ہے، انہیں بھی ویسے ہی اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا والجار ذی القربی، جو قریبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور آگے فرمایا والجار الجنب، جو دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں پر محسنین کرام نے مختلف اس کے بیان فرمائے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ قریب کے پڑوسی سے مراد یا تو وہ قریبی پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہو، پڑوسی بھی ہو، اور دور کا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد قریبی پڑوسی سے مراد وہ ہے جس کے ساتھ ہمارا گھر ملا ہوا ہے، قریب بالکل ساتھ والا، اور دوسرا دور کا پڑوسی وہ ہے جو محلے دار تو ہے لیکن اس کا گھر ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد جو قریبی پڑوسی ہے، اس سے مراد وہ پڑوسی جو ہمارے گھر کے ساتھ ہے، قریبی ہے، مسلمان ہے، اور دوسرا پڑوسی جو ہے تو ہمارے محلے والا لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، اس سے مراد دور کے پڑوسی سے مراد یہ ہے۔ تو بھلے وہ قریبی پڑوسی ہے، بھلے وہ دور کا پڑوسی ہے، وہ پڑوسی جو ہمارا پڑوسی ہے بھلے وہ رشتہ دار ہے، یا دور کا پڑوسی ہے وہ ہمارے رشتہ دار نہیں، محلے میں رہتا ہے لیکن گھر اس کا دور ہے لیکن ہے وہ پڑوسی، فرمایا گیا اس ہمسائے کا بھی حق ہے، اس کے بھی حقوق کا خیال رکھو۔ ہمسائے کا کتنا حق ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ یعنی اتنی اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے پڑوسی کو وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ پڑوسی کا اتنا حق ہے،
افسوس جہاں پر ہم نے کافی سارے حقوق کو پس پش ڈال دیا، وہاں آج ایک پڑوسی بھی پڑوسی سے حال دریافت نہیں کرتا، اس کی خبر گیری نہیں رکھتا، اس کی اعانت نہیں کرتا۔ اگر وہ غریب ہے اور وہ اگر تنگ دست ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خبر گیری رکھیں، اس کے ساتھ ہم اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَالصَّاحِبِ الْجَنْبِ، اور جو ہم نشین ہے، ہم مجلس ہے، اس کا بھی حق ہے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب نے یہاں لکھا اس سے مراد بیوی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قربت اس کا گھر میں وہ قریب ہوتی ہے، اس کا حق ہے، اس کے بھی حقوق کا خیال رکھو۔ اور پھر جہاں ہم کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد میں آتے ہیں، جو ہمارے قریب بیٹھا ہوا نمازی ہے، جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ظاہر کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس کا کیا حق ہوگا؟ جو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، اس کا حق کیا ہوگا؟ جہاں پنکھے کی ہوا آ رہی ہے ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں، پہلے سب میں ہم نے جگہ پہلے سے ہم نے جگہ جو ہے مقرر کر رکھی ہوتی ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کا حق یہ ہے اچھی جگہ اگر محسوس ہو رہی ہے تو ہم اس کو پیش کریں۔ آپ یہاں تشریف لے آئیں، کوئی بزرگ آ گئے، بڑے آ گئے، عمر میں بڑے ہیں، ہمارے والدین کی جگہ ہیں، تو ہم انہیں پہلے سب میں جگہ دیں۔ کوئی سید صاحب آ گئے، کوئی عالم دین آ گئے، حافظ صاحب آ گئے، ہم کہیں آپ تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں، پہلے سب میں آ جائیں۔ تو مسجد کے اندر آ کے کوئی بھی نمازی ایسا نہ ہو کہ اس سے ہماری ذات سے اسے تکلیف ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وابن السبیل، جو مسافر ہے اس کے بھی حقوق کا خیال رکھو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں ان کا بھی خیال رکھو۔ کیونکہ غلام اس وقت نہیں ہے، ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بے جا ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ڈانٹنا بہت یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان پر خرچ بھی کریں، ان کے ساتھ ان کی دلجوئی بھی کریں، ان کو اچھے طریقے سے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو مال دے دیا، آپ کو صحت بنا دیا، آپ ہم کا شکر ادا کریں کہ آپ دینے والے ہیں، ان کو لینے والا رکھا ہے، تو ہو سکتا تھا کہ آپ لینے والے ہوتے ہیں، جس جگہ پہ وہ ہے آپ اس جگہ پہ ہوتے ہیں۔ لاکھ فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہاں رکھا ہے، تو اب اس کا شکر ادا کریں اور تکبر نہ کریں۔ آگے دیکھیں اسی طرح اشارہ ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، جہاں پر آیت ختم ہوئی ہے اللہ کا مطلب بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ خود کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن متکبر شخص انسانی شکل میں آئے گا، لیکن کیسے ہوگا؟ جیسے چونٹیاں ہوتی ہیں، چونٹیوں کی طرح ہے۔ اللہ، اور فرمایا گیا کہ انہیں جہنم میں ایک بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا جس میں آگ ہی آگ ہوگی، کہا جائے گا متکبر تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے بچائے، اور جو حقوق ہم نے سنے اللہ رب العزت ان حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ بندوں کے حق میں سے سب سے پہلا حق والدین کا ہے، ان کی خدمت کریں، پھر اقربین کا، قریبی رشتہ داروں کا، ان کے حقوق کا خیال کیا جائے، پھر یتیم کا ہے، مسکین کا حق ہے، قریبی پڑوسی ہے، دور کا پڑوسی ہے، ہم نشین، ہمارا قریب، ہمارے ساتھ کام کرنے والا، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ایک لمحے کی جو ہمارے ساتھ مجلس جس نے اختیار کی، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق، اس کا خیال کیا جائے۔ مسافر کا حق، اس کا بھی خیال کیا جائے، اور جو ہمارے ملازمین ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے بچائے، عاجزی انکساری عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔